नबीयीन के नबी का जो नबूवत का सेहरा है, खत्म नबूवत का सेहरा रब ने अपने महबूब के माथे पर रख दिया है। इतराज हो सकता था, पहले जो नबी थे वो खुद भी नबी थे और उनके बेटे भी नबी हैं, और सरकार के बेटे नबी नहीं हैं। सरकार की हाथ पे शान पर कोई आ सकता था। इस वजह से अल्लाह ने मासूमियत की हालत में अल्लाह ने अपने महबूब से अपने बेटों को उठा लिया। और यहाँ हिफाजत खत्म नबूवत मेरा रब खुद फरमा रहा है। इस बात पर गौर करें बरादरान इस्लाम, ये खत्म नबूवत का मौजू बड़ा हुसास मौजू है। इसको समझना, आजकल तो हम बात करते हैं ना, तो आम बातों की बातों में बात होती है। बस यार ये मौलवी हैं, इनका बात है ये कहना। अरे ये खत्म नबूवत का मामला किसी मौलवी या किसी पीर का नहीं, हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। अकीदा खत्म नबूवत ये इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। आया गोया के समझिए बुनियादी अकीदा से क्या मुराद है। जो खत्म नबूवत का इनकार करता है वो कुरान का इनकार करता है, जो खत्म नबूवत का इनकार करता है नबी की हदीस का इनकार करता है, जो खत्म नबूवत का इनकार करता है अजमाए सहाबा का इनकार करता है, जो खत्म नबूवत का इनकार करता है वो तमाम मुफस्सिरीन और तमाम मुहद्दिसीन का इनकार करता है, और खत्म नबूवत पर पहला नबी का गुलामी देता है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। बरादरान इस्लाम, इस बात पर गौर करें कि ये इतना हुसास मसला है कि जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जंगों के लिए रवाना फरमाया है, तो वहां एक मकाम पर सरकार ने फरमाया जो बदरी सहाबा हैं ये जंग में ना जाया करें, रोका था। और गुलामों का फरमाया ये थोड़े रह गए, इनसे फैज लिया करें। लेकिन जब सरकार की खत्म नबूवत जंगे यमामा का मसला आया तो सरकार ने हर एक को यही हुक्म फरमाया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आप चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे वो ज़ईफ़ुल उम्र हो, चाहे बच्चा हो, हर किसी को इस जंग के अंदर शिरकत करनी होगी। सुभान अल्लाह। क्यों? 34,000 का लश्कर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला को बैयत में रवाना कर दिया था। अरे दोस्तों, आज हमें निकलना पड़े, अपनी नौकरियां, अपनी चौधरियां, अपनी मरकानियां मद्देनजर आ जाती हैं, अपना खानदान और बन जाता है। लेकिन वो जो सरकार ने रवाना किए थे 724 में से ऐसे थे कि जिनमें हुफाज भी थे और कालिए कुरान भी थे। 700 सहाबा जिन्होंने शहादत का नोश फरमाया है, उनमें से वो 700 सहाबा, 1200 सहाबा वहां पर शहीद हुए थे। 700 सहाबा वो थे जो अल्लाह के कुरान के हाफिज भी थे, अल्लाह के कुरान के कारी भी थे। और जो काफिला सलार था हजरत खालिद बिन वलीद, आप ऐसे इश्क रसूल, निस्बत रसूल के गुलाम थे कि आप दौराने जंग आपकी टोपी आपके सर से गिर कर मैदान के अंदर आ जाती है। जोर है तलवारों का, तीर कमानों का जोर है, लेकिन जब आपके सर से टोपी गिरती है वहां छोड़ देते हैं सारे मामलात को। ना उन्हें तीर का खौफ होता है, ना कमान का डर होता है, ना तलवार का खौफ होता है, उस टोपी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दोस्त अर्ज करते हैं, ऐ खालिद बिन वलीद, जंग बड़े अरूज पर है और आप जंग को भूल कर ये टोपी को क्या कर रहे हो? टोपी को क्यों ढूंढ रहे थे? उस वक्त फरमाया ये टोपी को आम कपड़ा की टोपी ना समझ लेना, इस मेरी टोपी के अंदर निस्बत रसूल शामिल है। क्या निस्बत थी? सरकार का मुँह मुबारक उन्हें
اندر آمنہ کے لال کے بال کا کمال. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. برادران اسلام، یہ وقت آتا گیا، طرح طرح کے فتنے اٹھتے گئے ہیں. 161 یہ فتنہ مجدد تینوں ملت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے دور میں آیا، لیکن آپ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. طرح طرح کے فتنے اٹھے ہیں، لیکن آپ نے ہر فتنے کا جواب آپ نے تحریر کی شکل میں دیا. یہاں تک کہ ایک فتنہ اٹھا کہ جس نے نبی کریم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، تو اعلیٰ حضرت کا قلم ایسے اٹھا، 5 کتابوں کو تحریر فرما کر منکرین ختم نبوت کو جواب دے دیا ہے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا ہے سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. برادران اسلام، آج غور کریں، میں اور آپ بھی غلامی مصطفیٰ کا دم بھرتے ہیں، لیکن ان کو بھی مانتے ہیں جنہوں نے اپنی غلامی کا حق ادا کر دیا تھا. وہ دور تھا سرکاری سطح پر حضرت ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کی حفاظت فرمائی تھی. سرکاری سطح پر انہوں نے محافظ ختم نبوت ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا. اور وہ دور تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ختم نبوت پر حفاظت فرما دیا. لوگوں فرما گئے یہ ہاتھی لا نبی بعدی. اور میرے رسول اللہ نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. لیکن دوستو، سرکاری سطح پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی ختم نبوت پر ایسا کام کیا ہے کہ منکر ختم نبوت کو بتا دیا ہے کہ ہم ہر حال میں اپنا چین کو ہم دکھ کے اندر برداشت کر سکتے ہیں، لیکن سرکار کی ختم نبوت پر ایک بھی حرف نشان نہیں آنے دیں. لیکن اس کے بعد دور گزرتا گیا، ہمارے قریب تاریخ دور آیا. شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی سرکاری سطح پر سرکار کی ختم نبوت پر اپنا کام کیا ہے. لیکن وہ دور آیا کہ آپ نے سرکاری سطح پر سرکار کے ختم نبوت کا پرچم بلند کر دیا ہے، لیکن ہمیں اعزاز حاصل ہے. یہ جب دور آیا کہ طرح طرح کے قادیانیوں کے سر اٹھے، سرکار کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا لوگوں نے شروع کیا، تو فخر اٹک امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب بھی نکل پڑے، بتا دیا لوگوں کہ ہاں کوئی ٹانگوں سے چل کر حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا، اس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، وہ ہر حال میں نبی پر قربان. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. برادران اسلام، اگر ہم یہ بات کرتے ہیں، لوگ اس ہماری بات کو نام و نہاد کی سیاست میں لے جاتے ہیں. ارے ہمیں کوئی کسی سیاست سے اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پہلی بات سیاست حضرت ابو بکر صدیق سے کی ہے. انہوں نے سیاست میں رہ کر ختم نبوت کی حفاظت کی تھی. شاہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ سیاست میں رہ کر ختم نبوت کی حفاظت کی تھی. لیکن آج امیر المجاہدین آپ ایسے نکلے ہیں کہ طرح طرح کے جال آئے آپ پر. کئی مہینوں کی یہ تھانے، یہ پرچے اور یہ طرح طرح کی یہ پریشانیاں اور کئی مہینوں کی یہ جیلوں کی سوراخیں ساری مدے نظر آئی ہیں. بلکہ ہم بڑی جرأت کے ساتھ کہتے ہیں آپ کا خون
منتقل ہوا. اور سوچتی نوجوان شخص نے بتا دیا ہے کہ لوگوں مجھے کسی عام آدمی کا بندہ نہ سمجھنا، میں نبی کے غلام کی اولاد خادم حسین رضی کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انہوں نے بھی میدان پر اس طرح کا مقابلہ کیا ہے کہ ہر منکرین ختم نبوت کے منہ کو منہ توڑ جواب عطا فرما دیا ہے. اور ہر معاملے کو برداشت کر کے آپ نے اپنا بیان جاری فرما دیا ہے. اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کے فیضان کو عام کرتے ہوئے کہا لوگوں جو مسئلہ بن جائے، طرح طرح کی پریشانیاں آ جائیں، اپنے چھوڑ جائیں، بیگانے مسئلہ کریں، ہمارا تو یہی موقف ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. برادران اسلام، مجھے جو وقت دیا گیا تھا غالباً میں 2 منٹ اس کے اوپر چلا گیا. یہ موضوع اس طرح کا ہے، اسے چھیڑنے میں بھی مسئلہ ہے اور اسے بیان کرنے میں بھی مسئلہ ہے. لیکن یہ میں اور یہ معاملہ اور ایسی ہستیوں کے قدموں میں انسان بیٹھ کر پھر وہ حق کو یہاں بیان کرے تو وہ کہاں بیان کرے؟ برادران اسلام، یہ ہماری کسی پارٹی کا حصہ نہیں. میں نے پہلے کہا عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایمان کی جب بات آتی ہے تو اس وقت ہم اپنے بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو، اپنے والد کو بھی جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. تو جب ان کو جواب دے سکتے ہیں تو ان سے بڑھ کر کون پیر ہوتا ہے؟ ان سے بڑھ کر اور کیا کسی لیے کوئی ہوتا ہے؟ بس دوستو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر وقت مکمل کو ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے اور اتنا اہم موضوع میرے درمیان میں تھا، آپ کی بارگاہ میں گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدہ ختم نبوت پر اس انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں تو سرکار آگے خود فرما دیں فرشتوں ان کو چھوڑ دو، یہ تو میرا غلام آ رہا ہے. وما توفیقی الا باللہ وما علیہ الا البلاغ.